ایوری ون، انوشا ٹی وی کی منی سیریز امارات کی تاریخ میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو امارات کی تاریخ اردو میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے امارات آج دنیا کا ٹاپ کنٹری بن گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل انوشا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اس سیریز کا پہلا پارٹ ابوظہبی کی تاریخ کچھ ہی دن پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی پارٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ نشيد الوطني الإماراتي دمعة عيني نزلت. الله يحفظكم ويحفظ البلاد اللي انتم فيها، اللي انتم مخلصين مثل أهلها إلها، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة بكم سالمين غانمين موفقين من رب المولى إن شاء الله۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان۔ ویورز، آج ہم آپ کو ابوظہبی کے کراؤن پرنس اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہز ہائنس شیخ محمد بن زید کی لائف، ان کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل ہسٹری کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شیخ محمد بن زید 11 مارچ 1961 کو الین سٹی میں پیدا ہوئے اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ تب الین سٹی ٹروشل اسٹیٹ تھا۔ ٹروشل اسٹیٹ مینس کہ تب الین کا یہ پارٹ برٹش گورنمنٹ کے قبضے میں تھا، جو کہ 1971 میں پرشین گلف کے ساتھ ہی آزاد ہوا اور یو اے ای کا حصہ بنا۔ ویورز، شیخ محمد بن زید یو اے ای کے سب سے پہلے رولر ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے بیٹے ہیں اور بیٹوں میں 3rd نمبر پہ آتے ہیں۔ شیخ محمد بن زید 10 سال کی ایج تک دا رائل اکیڈمی ربط میں پڑھے۔ ویورز، آپ کو بتاتے جائیں ربط موروکو کا کیپٹل ہے اور سب سے پاپولیٹڈ سٹی ہے۔ ربط میں شیخ محمد بن زید کنگ محمد 6 کے کلاس میٹ بھی رہے جو موروکو کے کنگ ہیں۔ ویورز، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو یقیناً پتہ نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہ ربط میں پڑھنے کے لیے جب شیخ زید بن سلطان نے اپنے بیٹے شیخ محمد کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو پاسپورٹ پر لاسٹ نیم چینج کروا دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا وہاں پر ایز اے رائل سن ٹریٹ ہو، اور لائف میں وہ اپنے بیٹے کو عام لوگوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ عام لوگوں میں رہ کر ان کی زندگی کو سمجھیں۔ ہے نا حیران کن بات؟ شیخ محمد بن زید نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ربط میں وہ بالکل عام بچوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ اپنا کھانا خود بناتے تھے اور حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنا کھانا اکٹھا بنا لیتے تھے اور اسے تب تک کھاتے تھے جب تک اس میں فنگس نہ پڑ جاتی۔ دوستو، جہاں ہر انسان اپنی لائف کو رائل بنانے کے خواب دیکھتا ہے، اس کو ضرور شیخ محمد بن زید کی لائف پڑھنی چاہیے کہ کیسے انہوں نے خود سب فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں جیسی لائف گزاری تاکہ وہ بھی عام لوگوں کا احساس محسوس کر سکیں۔ ربط سے واپس آنے کے بعد وہ 18 سال کی ایج تک الین کا ایک اسکول میں پڑھتے رہے اور یہاں وہ مصر کے مشہور اسکالر ازدائن ابراہیمی کی سرپرستی میں رہے۔ 1979 میں 18 سال کی ایج میں انہوں نے یو کے کی فیمس رائل ملٹری اکیڈمی جوائن کی، جہاں انہوں نے فنڈامنٹل آرمر کورس، فنڈامنٹل فلائنگ کورس، ٹریننگ آف ٹیکنیکل پلینز اینڈ ہیلی کاپٹرز کی مکمل ٹریننگ حاصل کی۔ دوستو، آپ کو شیخ محمد بن زید کی ارلی لائف کا ایک اور بہت ہی انسپائرنگ واقعہ بتاتے جائیں کہ 1980 میں وہ اپنی ہالیڈیز پہ تنزانیہ میں تھے۔ وہاں پر انہوں نے بہت پاورٹی دیکھی اور لوگوں کا برا حال دیکھا۔ اپنی ہالیڈیز سے واپسی پہ انہوں نے اپنے فادر شیخ زید بن سلطان سے کہا کہ میں تنزانیہ میں لوگوں کا برا حال دیکھا، میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مسلمز نہیں ہیں۔ تو یہ سن کے شیخ زید بن سلطان نے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ کے یہ بولا کہ بیٹا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ واقعہ بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے فادر کے ان الفاظ نے میرا نظریہ اور سوچ کو بدل دیا۔ یو کے کی رائل ملٹری اکیڈمی سے واپسی پر انہوں نے شارجہ میں آفیسرز ٹریننگ کورس کیا اور یہاں پر انہوں نے پریزیڈنشیل گارڈ حاصل کیا۔ 2003 میں شیخ زید بن سلطان نے اپنے بیٹے کو ابوظہبی کا ڈپٹی کراؤن پرنس بنایا اور 2004 میں اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد کراؤن پرنس آف ابوظہبی پروموٹ ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ محمد بن زید ڈپٹی سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز اور اسپیشل ایڈوائزر آف پریزیڈنٹ بھی ہیں۔
UAE کے پریزیڈنٹ اور شیخ محمد بن زید کے بڑے بھائی شیخ خلیفہ بن زید کے بیمار ہونے کے بعد شیخ محمد بن زید ہی اب کنٹری کے پریزیڈنشل امور کو دیکھتے اور سنبھالتے ہیں۔ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں انہوں نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2010 میں UK کی کوئین الزبتھ اور پرنس فلپ نے شیخ محمد بن زید کی مہمان نوازی سے خوش ہوتے ہوئے UAE کو اپنا سیکنڈ ہوم کہا۔ آپ نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت ہی شاندار ریلیشنز بنا کر UAE کو بزنس ہب کے طور پر دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان، انڈین پرائم منسٹر مودی، UAE کی فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن، سعودی عربیہ کے کنگز اور اسی طرح دنیا کے تمام بڑے اور پاورفل ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات اور بزنس ریلیشنز قائم کیے اور خطے کے امن اور اکانومی کو رول کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ آج UAE دنیا کے سب سے پرامن کنٹری ہے اور ابوظہبی ایز اے کیپٹل دنیا کے ٹاپ ٹورسٹ اٹریکشن کا گھر ہے۔ اس کامیابی کا صحرا اسی النہیان خاندان کو جاتا ہے جنہوں نے نسل در نسل اس ملک اور خطے کی خدمت کی اور صرف 60 سے 70 ایئرز کے اندر دنیا میں اپنے ملک کا نام منوایا۔ ویورز، یہ لوگ رول ماڈل ہیں اور ان لوگوں کی محنت بھی ایز اے رول ماڈل ہی دیکھی جا سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ پاکستان اور انڈیا کو آزاد ہوئے آج 70 سال سے بھی زیادہ ہونے کو ہیں۔ UAE کے مقابلے میں زیادہ ریسورسز، زیادہ زمین اور زیادہ مین پاور ہونے کے باوجود بھی آج ہم کہاں ہیں اور یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ بس ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انوشا TV کو سبسکرائب کریں۔ گڈ بائے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بھرپور معلومات ملی ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے انوشا TV۔